السلام علیکم, ویلکم ٹو سما لاؤنج. آئی ایم یور ہوسٹ بزل مشتاق. آئی گیس آپ لوگوں نے گیس کر ہی لیا ہوگا آج کے ہمارے گیسٹ کون ہیں. پاکستان کے بہت ہی مشہور فوک بھانگڑا سنگر جن کے گانوں کے بغیر شادیاں مکمل نہیں ہوتی ہیں. پلیز ویلکم نن ادر دین ابرار الحق. السلام علیکم ابرار بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, وعلیکم السلام. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. کیسے چل رہا ہے آپ کا آج کل, کیا ہو رہا ہے لائف میں؟ بس کافی کچھ چلتا رہتا ہے, لائف بزی رہتی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. صحیح. ہاسپٹل کے حوالے سے, میڈیکل کالج, پھر نئے پروجیکٹس کچھ آ رہے ہیں. ایک خیمہ وفا کے نام سے آ رہا ہے. اچھا. انشاءاللہ. اس کا کانسیپٹ بڑا مزے کا ہے. کیا بھلا؟ اس کا کانسیپٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وفا کرنی ہے جن کے اپنوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی, ابینڈنڈ کر دی ہیں, چاہے وہ خواتین ہوں یا بابے ہوں, ان کو گھر سے نکال دیا ہے. بالکل. یا وہ ایسی پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ ولنریبل ہو گئے ہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ وفا کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, بزرگوں کی. بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا آپ نے. لیکن آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ آپ کے بچپن سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ارلی لائف اور آپ کی اپ برنگنگ کیسی تھی. آپ کا جو کریئر ان میوزک تھا, آپ کے بیک گراؤنڈ نے اس کو کیسے انفلوئنس کیا؟ دیکھو, ایک تو وہ ٹائم ہے جس کا مجھے یاد نہیں ہے, میرے گھر والوں کو یاد ہے. اچھا. اور ایک وہ ہے جس کا مجھے یاد ہے. جی. تو بہت ہی ارلی ایج میں مجھے بتاتے ہیں گھر والے کہ جب وہ میڈم نور جہاں صاحبہ کا ایک گانا لگتا تھا نا, کہندے نینا تیرے کول رہنا, کہندے نینا چنوے ماہی وے تینو ہور کی میں کہندے نینا, تو تم جھومنے لگ جاتے تھے اس وقت. بالکل. اور ہم اس کو دیکھتے تھے آبزرو کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ تو اس کے اندر میوزک ہے. ہاں جی. تو ہم ہنستے تھے. تب میں نے سنا آپ بہت چھوٹے تھے, بہت زیادہ چھوٹے تھے. مجھے یاد نہیں ہے نا. صحیح. تو اس وقت تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو مجھے یاد ہے کہ گانے لگتے تھے اور گانے کے مطابق میں ریئیکٹ کرتا تھا. اچھا. یعنی جو ڈانسیبل گانا ہوتا تھا اس کے اوپر میں ڈانس کرتا تھا. جو رونے والا گانا ہوتا تھا باقاعدہ اس پہ میں, اگر میں سن رہا ہوں اور میں ڈرائنگ روم میں ہوں تو میں صوفے پہ لیٹ جاتا تھا اور میں آنسوں سے رو رہا ہوتا تھا. ایز اے کڈ. اچھا. کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کوئی کیا گا رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے اس میں, مگر اس کی ٹیون اتنی سیڈ ہوتی تھی. صحیح. کہ اس پہ میں ریئیکٹ کر کے, جیسے چھوٹے بچے ہچکیاں لینا نہیں شروع ہو جاتی, صحیح, تو وہ رونا شروع کر دیتا ہمیں. تو وچ شوز کے مجھے بڑا ہٹ کرتا تھا کہ گانا, میوزک, اچھا میوزک ہٹ کرتا تھا. پھر جب ہم گاؤں جاتے تھے تو مسجد میں اذان میں دیتا تھا جا کے. اچھا. مجھے بڑا اچھا, تھوڑا سا بڑا ہوا. اچھا. نعت کمپٹیشن, لیکن اسکول میں سب سے پہلے میں اسپیچز کے سلسلے میں گیا اوپر. اوکے. چھوٹا سا بچہ تھا تو میڈم نے پوچھا کون بچہ اسپیچ کرے گا, جی میں نے کہا میں. تو میرا بھی نام لکھا گیا. باقی پریویلیجڈ بچے تھے, کوئی ٹیچر کا بچہ ہے, کوئی کسی اچھا. میڈم نے یہاں پہ گلاسز رکھی ہوتی تھی, ہاں نوید چلو سناؤ تمہارا کیا ٹاپک تھا, اور وہ نوید سناتا تھا. اس کے بعد ہاں اور کون تھا, جی میں. میڈم میں پیچھے بیٹھا, ابرار تمہاری آواز مجھے یہاں تک آنی چاہیے, اور ساتھ کاپیاں چیک کر رہی ہوتی تھی میڈم. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا میری آواز تو باہر جائے گی. پھر جب میں شروع کرتا تھا تقریر, وہ بڑے بھائیوں نے سکھائی ہوتی تھی, چھوٹا سا بچہ. تو میڈم نے مجھے یاد ہے یہاں یوں کر کے چشمہ اتارا, انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے, اور مجھے بازو سے پکڑ کے پرنسپل کے کمرے میں لے گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتی ہے میڈم دیکھیں میں نے ذرا ٹیلنٹ ہنٹ کیا. یہ وہی ٹیچر ہے جن پہ آپ کو کرش تھا؟ نہیں, وہ جن کے پاس لے کے گئی تھی ان پہ. اچھا, پرنسپل پہ تھا. پرنسپل. اوکے. چھوٹے موٹے نہیں ہم کرش رکھا. خیر وہ پرنسپل کے ساتھ جناب میرا, انہوں نے کہا اچھا سناؤ. میں نے وہ شروع کی تو انہوں نے مجھے اپے کرنا شروع کر دیے, اٹھا کے اتنی وہگی شگی دی, تو بہت ہی کیوٹ بیبی ہے اور فلاں ہے وہ سارا. تو میں پھر اسٹار تھا, مطلب اگلے کمپٹیشن میں فرسٹ آیا, اور وہ چیئر نیچے رکھی, میں ڈائس کے اوپر پہنچا, مائکس وائکس یہ وہی اسپیچ رٹی رٹائی. اور اس کے بعد ٹیچرز نے مجھے اٹھا کے, مطلب میں بائی ایئر جا رہا تھا, ایک ٹیچر سے دوسری کی گود میں, دوسرے کی تیسری کی گود میں, اس طرح سے پیار ہو رہا تھا. میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی اور وہ بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہی تھی. تو اس طرح سے میرا آغاز ہوا. پھر نعتیہ کمپٹیشنز, اور وہ سب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کرکٹ, وہ بھی گجرات میں ہم نے کافی. وہ اچھا ٹائم گزرا بچپن کا. شرارتیں کوئی خاص میں نے نہیں کی. اچھا. ہاں ایک آدھ دفعہ کسی کے گھر کی بیل بجائی تھی, وہ بھی میں پکڑا گیا. مطلب وہ باقی لوگ بجا رہے تھے بار بار, میں سب سے چھوٹا تھا,
تو وہ ٹائمنگ کا نہیں مجھے پتا چلا, نہیں تو میں چیز رکھا ہی تھا ابھی تو انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے صحیح. تھپڑ پڑا تھا مجھے بہت برا. لیکن were you an emotional guy شروع سے ہی؟ ویری ایموشنل, ویری, مطلب میں گھر سے نکلا ہوں ایسے, کوئی پیسے ملے ہیں کچھ چیزیں لینے کے لیے اپنے لیے, تو ایک بابا کے ساتھ میں نے بچہ دیکھا ہے, بہت ہی برے حالات, وہ مانگتے پھر رہے تھے, تو میں نے سوچا یار اس کو زیادہ ضرورت ہے, تو سارے پیسے اس کو پکڑا کے, تو لیکن یہ ہے کہ اندر سے بڑا وہ کہ میں نے ایک بڑا کام کیا, اس طرح سے واپس آ. ابھی آپ نے نعتوں کا بھی ذکر کیا, آپ نے کوئی ایک نعت بھی میرے خیال سے شروع کی تھی لیکن کمپلیٹ نہیں کی, وہ کیا اسٹوری ہے؟ یار اللہ کرے وہ کمپلیٹ ہو, لیکن ابھی اس قابل ہوں گے تو ہوگی. وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, دربار شریف تک, صحیح. نعت کے ذریعے. یہ نعت ایسی نعت نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ راز بھی ہیں. آپ کو ہے کہ میں اتنا کیپیبل ہوں کہ میں یہ, نہیں, وہ مجھے اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کچھ آئے. اچھا, وہ ایسے ہی نہیں آتا نا, وہ مطلب صحیح, خود سے میں بناؤں گا تو مخمل میں ٹاٹ لگ جائے گا. وہ ایک چیز ہے جو اللہ نے عطا کی ہے, ہاں جی, اس میں ایک اپنی سو کالڈ قابلیت کی بنیاد پر اس کا وزن پورا کر کے ایک شعر ایڈ کروں گا, تو وہ الگ سے نظر آئے گا کہ یہ ایک خوبصورت مخمل کے اوپر یہ کیا پڑا ہوا ہے. سو وہ ایسے میں چاہتا نہیں. اچھا, تو جب عطا ہوگی تو پھر وہ آگے بڑھے گی بات. well we hope کہ آپ کو بہت جلدی تھا, اللہ کرے, سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ what were some of your biggest challenges جب آپ نے جو فیس کیے جب آپ فرسٹ اسٹارٹ کیا میوزک انڈسٹری میں اپنا کریئر؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر طرف. چیلنجز ہی چیلنجز تھے. پہلے تو میں نے میوزک کو ہمیشہ فن کے لیے کیا ہے. اچھا, اور میں کوئی البم ریلیز کر کے سٹار بننے کا خواب بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا, کیونکہ گولز ہی کچھ اور تھے کہ سی ایس ایس کریں گے اور آگے لائف کو پرسو کریں گے جیسے ہماری فیملیز میں ہوتا ہے. بالکل, وہ نہیں تو ہم ذمہ داری کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہمارا وہ میں کرنا نہیں چاہتا, میرا نہیں دل چاہتا تھا آنیسٹلی, کیونکہ وہ ایک تھریٹ ہوتا تھا کہ اگر تم نے کوئی اچھا وہ نہیں کیا تو تمہیں پھر زمینوں پہ جانا پڑے گا. اچھا, اور کھیتی باڑی کے لیے وہ پورا ایک نظام, اور ادھر ظاہر ہے کہ ایک اکیلا پن اور وہ ایک ہر طرف آپ کے وہ, خیر وہ بھی ایک اچھا کام ہے کریں تو. بہرحال وہ میں میوزک میں جب میں نے شروع کیا تو بڑے بھائی سے میں نے کہا, وہ گانا میں نے سنایا بلو دے گھر, ان کہتے ہیں بڑا مزے کا ہے یار یہ, اس کو ریلیز کرو. اچھا, میں نے کہا ریلیز کرنے کے قابل ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں نا. تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ایچ ایس این میں پڑھاتا تھا, ہاں جی, تھوڑی سی سیلری ہوتی تھی اور میں امی ابو کو دے دیتا تھا. کہتے ہیں پیسے میں دے دوں گا کوئی بات نہیں. میں نے کہا آر یو شیور؟ کہتے ہیں ہاں. کتنے پیسے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی 30,000-40,000 لگ جائے گا. اس وقت اتنے میں گانا بنتا تھا. اچھا. اچھا, کہتا ہے میں دوں گا. انہوں نے دیے مجھے, میں نے وہ میوزیشینس پکڑے, انہوں نے مجھے لوٹا تقریباً, ذرا اچھا میوزک نہیں بنا. اور وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ کیا بنا کے لے آئے ہو, ٹیبل پہ تو اتنا مزہ آتا ہے جب تم سناتے ہو, ادھر تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. صحیح. پھر میں نے کہا پھر دفع کریں, رہنے دیں. بڑا دل ٹوٹا. کچھ دن رہنے دے کے کر کے پھر میں نے کہا یار ایک ٹرائی اور کرتے ہیں. میں نے میوزک بنا لیا تھا اس کا. ایچ ایس این جا رہا تھا تو رستے میں میں نے کہا یہ اس کے ساتھ فکس ہوگا نا تو بڑا مزہ ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا ہوتا اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں میوزک, ٹیکنیکل چیز کا کسی کا کک پتہ نہیں تھا, کارڈز کیا ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں. آپ نے کبھی کوئی مطلب کسی سے سیکھا نہیں؟ نا جی نا, گانا میں نے بنا لیا, سانت جانا بلو دا گھر بھائی کے نگن جانا بلو دا گھر. تو آگے میوزک پتہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے کہا چلو یہ اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں. پھر میں نے چیک کیا, ریسرچ کی کہ بیسٹ میوزیشین کون ہے. انہوں نے کہا اختر صاحب. اچھا, یار وہ اختر صاحب واقعی کیا بات تھی. اچھا بیسٹ طبلہ والا کون ہے, وہ پتہ کیا, یہ کیا وہ کیا, وہ کر کے آ کے تو ہم نے جناب وہ ٹیم اکٹھی کی اور میوزک ریکارڈ کرایا. اس کا تو مجھے بھی مزہ آ گیا. تو جب وہ ریکارڈ ہوا تو میں نے گھر میں شیئر کیا تو ہوئے اس پہ سیلیبریشنز ہو رہی تھیں. بہنیں بھی کہہ رہی تھیں, بھائی بھی, یار کمال چیز بن گئی ہے. شکر ہے ابو اس وقت لاہور میں نہیں تھے. اچھا, وہ زمینوں پہ تھے. اچھا, تو میں نے کہا یہ آئیڈیل ٹائم ہے. شروع میں تو سوچ رہے تھے کہ میری سپورٹ کرتے تھے اس چیز نہیں, شروع میں تو ہماری سوچ تھی کہ میں تصویر اپنے دوست کی لگاؤں گا, ریحان کی. اچھا, اور آواز میری ہوگی. اچھا,
تو پھر بھائی نے کہا نہیں یار اتنا مزے کا گانا ہے تم اپنی تصویر لگاؤ کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر میں نے جناب لانچ کیا. اوکے. then there was no looking back. اور اوور نائٹ سکسیس نہیں ہوتی جیسے ہر جگہ بج رہا ہوتا تھا, ہر جگہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن آپ اپنا میوزک کو اوور دا ایئرس کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, فرام یور فرسٹ البم ٹو یور لیٹسٹ ورک؟ دیکھو انسان ظاہر ہے گرو کر رہا ہوتا ہے, اس کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ایک فن ہی فن ہوتا ہے. جب میری زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک والدین والا, ایک والدین کے بغیر والا, آپ دونوں کا میوزک اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا. صحیح. جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, چاہے وہ فقرے ہوں, ان کو پتا ہوتا ہے اوپر بیٹھے ہیں, ساری عمر سے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہاں جانا ہے. جب میں چھوٹا سا تھا ان کو دیکھ رہا ہوں, انہوں نے نہیں جانا, باقیوں کے فوت ہو جانے ہیں, میرے ماں باپ تو میرے ہیں نا, وہ تھوڑا ہی جائیں گے. ہر بچے کو یہی لگتا ہے. لیکن ایک دن جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو زندگی عجیب سی ہو جاتی ہے, ایک عجیب سی شکل نظر آتی. یعنی موسٹ فن لونگ سانگ, نچ پنجاب بڑ نچ پنجاب بڑ نچ پنجاب بڑ نچ گن 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 اساں جانے مالو مال, اساں تیری گل کرنی ہے, ہان گٹیا نی ہان گڑا گڑ دھڑا. آپ کو ایک خوشی نظر آتی ہے اس میوزک میں, یو نو. اس کے بعد اگر دیکھیں تو میرا دل یار دے رنگ وچ رنگ, ہاں وہ آتا ہے. اور آپ کو تھوڑے میلو میوزک آ جاتا ہے. سارا کچھ ٹرائی کی ہے میں نے, بھنگڑے بنانے کی بھی. چمکیلی بارات لے کے آپ آئی ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا فن لونگ سانگ ہے. ابھی 1-2 اور آ رہے ہیں وہ مزے کے. لیکن وہ والی انرجی جو ہے نا میوزک میں والدین کے بعد نہیں رہتی. دیر از اے بگ میسج فار دا ینگسٹرز اور فار ایوری ون ایکچولی. آپ نے ایچسن کا بھی ذکر کیا. آپ کبھی مطلب لوگ بہت ایچسن کو مانتے ہیں اس سے, بٹ آپ کبھی مطمئن نہیں تھے وہاں پڑھا کے, از دیٹ ٹرو؟ نہیں کس نے کہا. سو یو ور ہیپی جو آپ ہاں, آئی لو ٹیچنگ. صحیح. سب سے امپورٹنٹ بات ہے مجھے نا لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. جو اپنا نالج ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے, بالکل. اور اگر اس کو وہ استعمال کرے تو مجھے لگتا ہے یار پیسے پورے ہو گئے ہیں. یو نو, اگر مجھے تسبیح کوئی دے نا, بالکل, تو اس تسبیح کا مجھے فائدہ ہوا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو بانٹ دوں تاکہ ہر بندے کو اس کا فائدہ ہو جائے. ہمارے ایک پروفیسر تھے رفیق احمد اختر صاحب, اللہ ان کو زندگی دے. میں ڈپریشن میں چلا گیا امی کے بعد نا, انزائٹی اٹیکس آئے مجھے. اچھا. میں نے کہا میں کیا کروں, ٹرپٹینول پہ ڈال دیا ڈاکٹر نے, اور میں سویا رہتا تھا ایسے ہر وقت. تو مجھے انہوں نے پروفیسر صاحب نے تسبیحات دی تو میں اس سے فریش ہو جاتا تھا. وہ پھر میں نے بانٹی ہیں. میں اس کے بعد ورلڈ ٹور پہ گیا, جہاں جہاں بانٹ کے آیا تو لوگوں نے یار وہ کمال کر گئی ہے تسبیح, ہم کسی اور کو دے سکتے. میں نے کہا دو. تو پھر لوگ میرے سے وہ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں 100 دفعہ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا ارمان یا رحیم یا کریم 100 دفعہ, یا ذوالجلالی والاکرام 100 دفعہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ. اچھا. آپ کی انزائٹی, ڈپریشن فارغ, آپ کو ایک دم سے خوشی سی محسوس ہونا شروع ہو جائے. صحیح. آپ کا یہ رجحان دین کی طرف کیسے ہوا؟ یہ دین کی طرف رجحان کو تو نہیں یہ بات ریفلیکٹ کرتی, یہ تو سمپلی ایک بیماری کا علاج ہے. لیکن میں کہتا ہوں میرا دین کے ساتھ ہے, لیکن میرا دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. اچھا. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دین کو دنیا کے لیے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آخرت کی بجائے. ٹونی بلیئر سے میری ملاقات ہوئی, ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جو پہلا شوق مجھے لگا کہ اس کا تو گھر ہی چھوٹا سا تھا, جو ہمارے پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, چھوٹا سا دروازہ لکڑی کا, اس کے اوپر پیتل سے 10 لکھا ہوا. اچھا یہ 10 ڈاؤننگ. اندر گیا, چھوٹا سا ایک وہ میٹل نہیں ہوتا, میٹل ڈیٹیکٹر, اس کے اندر سے گزرے لیفٹ, اور آپ کے اسٹوڈیو سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. اچھا. وہ جہاں صوفے پڑے نا وہاں تک ہوگا. ادھر ایک دروازہ تھا, دروازہ کھولا تو ٹونی صاحب اندر آ گئے, گپ شپ لگی. وہ کہتا ہے آئی لائک 2 things about Islam and I am a regular reader of Quran. Okay. And میں کہ what are those 2 things? کہتا ہے one is the zakat system which you have in your religion and number 2 is the family value system. اور اگلا جملہ سنیں, I wish we could inculcate these 2 things in our own society. میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹل میں بھی اپنے پیشنٹس کے بھی آپ پیر دباتے ہیں, is that true?
وہ آپ نے کیسے سنی, یہ کہاں سے سنا؟ میری ٹیم نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے. کبھی کبھار میں ایسے ہی ایک دفعہ گیا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے, بالخصوص جو بڈھے بابے ہوتے ہیں نا, ان کو تو نظر بھی نہیں آتا کہ کون کیا کر رہے ہیں, وہ لیٹے ہوتے ہیں تو میں کمر دبانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا دے ڈونٹ بادر کہ کون دبا رہا ہے کون نہیں ہے, تو وہ اب انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر وہ بابا جی کہہ رہے تھے اتھو کر کے, پھر میں ادھر سے دبایا پاؤں. اچھا 2-4 اور بندے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بابا جی پچھاڑیا جے, میں کہتا رہنے دو ان کو نام بتاؤ, ان کو انجوائے کرنے دو. پھر ان کو جب بتاتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کئی تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کون سی کون نہیں سی. بتانے کی کیا ضرورت ہے, آپ وہ انجوائے کرو, اور اس سے اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور یار جب سے چلے گئے نا ابو امی, تو وہ اس کو میں بڑا مس کرتا ہوں. بالکل. لیکن وہ کبھی خواہش کرتے ہیں آپ سے پیشنٹس, جن لوگوں کو پتا ہو کہ کوئی ایک فرمائشیں آتی ہیں گانوں کی یا کچھ اس طرح؟ میں سنا دیتا ہوں. اچھا ہاں صحیح. وہ تو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ جو ہمیں اچھا کمپلیمنٹ ملتا ہے نا, جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل. وہ ایک بابا جی نے انٹرویو میں کسی کو دیا تھا, کہتا ہے کہنا بابا جی چنگا علاج ہوا ہے, چنگا ہوئے نالے عزت نال ویندے نے. یہ اس نے کہا تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. شکر اللہ کا کہ اس نے یہ کہا علاج تو فری ہے لیکن عزت دے نال ویندے نے. امپورٹنٹ چیز عزت ہے. بالکل. انسان کو اگر عزت دے دے نا, بڑا خوش ہو جاتا ہے بندہ. ماڑا بندہ ہوتا ہے پہلے ہی, اور اتنے بڑے ہاسپٹل میں صفائی ہوتی ہے, وہ آ کے ڈر جاتا ہے کہ انہوں نے میرے کو بڑے پیسے لے لینے نے. شروع میں ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہی نہیں تھے. کہا بابا جی ڈائلسس فری ہے. یہ کداں پتر فری ہے, وہ لاہور جاتے تھے پہلے. بالکل. نہیں یہ فری ہے, یہ تہاڈا حق ہے. آنکھوں میں لینس ڈلوانے, بابا جی تسی کیوں نہیں آندے ہاسپٹل, تے فری ہے. میرا منڈا نہیں لے کے آندا. تو پھر وہ آؤٹ ریچ پروگرامز میں یہ وہ سارا. تو یار مجھ سے اگر تم ایک چیز پوچھو نا کہ میں نوجوانوں کو یا پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ اچھا اخلاق فالو کس کو کرنا ہے, جو دنیا میں بیسٹ اخلاق والے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اس میں یہ نہیں سوچنا یہ تے گناہ گار ہے, یہ انہوں دا نام کس طرح لیندا. یار دیکھو ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن کیا ہم پرسو نہ کریں؟ بالکل. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے سب کو. سو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے بہتر بننے کی کوشش کریں. بالکل آئی ایگری. اچھا ابرار بھائی مجھے بتائیں کہ which of your songs do you feel most connected to and why? ہاں کون سے گانے سے آپ سب سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, اور کیوں؟ میں اپنے گانے سے دیکھو کچھ تو فکشن ہے نا. ہاں جی. بلو دے گھر چمکیلی برات لے کے آپ آئیے, چڑچڑیا کچہری بلے بھی بلے, مطلب یہ شغل والے سچویشنل سانگز ہیں جو فرام ٹائم ٹو ٹائم میں لکھتا رہتا ہوں. پریتو میرے نال ویاہ کر لے. بالکل. کچھ اسپریچول سے ہوتے ہیں ذرا, وہ مجھے جیسے رنگ رنگ ہے. صحیح. سیاں بنا گھر سونا, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. وہ شاید اتنا ہٹ نہیں ہو جاتا ہونا چاہیے. یہاں یہ ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے, میرا دل رانجھن, میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے, اوکے, اور عقل وچاری سنگے, ناگ جدائی والا ڈنگے. یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ عشق رنگ کے نام سے جو میری البم آئی ہے, وہ ضرور سنیں ایک دفعہ, وہ آپ کو اندر کے ساتھ کنیکٹ کرے گی. اوکے ابرار بھائی بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک, سو یو گائز اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ سما لاؤنج اینڈ ویل بی بیک آفٹر دی بریک. Welcome back to Sama Lounge. We're in a conversation with Abrarul Haq, so let's continue with it. آپ کا جو گانا تھا نچ پنجابن, ہم ساروں نے like we've grown up on it اور سارا کچھ, تو آپ نے اس کا مجاجن کیوں کر دیا تھا؟ اس کے اوپر تو بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا کہ پنجابن کو بے عزت کر دیا ہے, پنجابن کو, I don't know. حالانکہ ناچتے تو سارے ہی ہیں, تو بلکہ جتنا ہمیں پنجابیوں کو تو اور زیادہ شوق ہے ڈانس کرنے کا سوئز. لیکن وہ بس ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کا ہم گانوں میں ذکر نہیں شاید کرنا چاہتے یا سننا نہیں چاہتے, بس وہ اسی حوالے سے. صحیح. پھر میں نے کہا چلو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یار میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی کیسے ہوئی؟ ایسے یار کوئی جواب ایسا بھی تو ہونا چاہیے. آپ کے obviously فیمیل فینس بھی ہوں گی,
سنا ہے کہ ایسی بھی فینس تھی جو کہتی تھی کہ بس میں مر جاؤں گی اگر مجھے ابرار نہ ملے یا کچھ اس طرح. اے تے تو اپنے کولوں بنائی یہ گل. آئی ایم شیور ہوں گے یار ابرار بھائی. کوئی ہوگی میرے پاس. تو پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ نہیں ایسی فینس تھیں ویسے, پتہ نہیں. ہاں جی آف کورس. کئی دفعہ آ جاتی تھیں اور وہ گھر سے جاتی نہیں تھیں. ہاں اچھا. ہاں مطلب وہ پھر گھر والے سارا, مطلب میں نے کہا میں اپنے آپ کو اتنا بھی وہ یتیم نہ دکھاؤں. لیکن یہ کہ یار بس شادی میری خواہش تھی کہ گھر والے ہی کریں. میں خود اتنا بزی تھا, مجھے تو کوئی پسند کبھی کبھی کوئی آتا تھا, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسے میں اس طرح کی کوئی بات کروں. مجھے لگتا تھا میری بےزتی سی ہو جائے گی کہ یار تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, میرے شادی کرو. رہنے دو یار. مطلب ایک آدھ موقع ایسا آیا بھی تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا کبھی, ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح. تو پھر میں نے ماں باپ پہ چھوڑ دیا تھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے بہن بھائیوں کی چوائس پہ یقین تھا. انہوں نے کہا بڑی پیاری ہے, بہت اچھی ہے, بڑے نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اس طرح. اور وہ ہمارے جس طرح فیملی سٹیٹس ہوتا ہے نا, ایک نارمل جس طرح مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں اس طرح کے تھے. وہ مجھے وہ والی شوق نہیں تھے, حالانکہ ادھر سے کافی اپرچونیٹیز تھیں. اچھا. کہ کسی بڑے اس میں وہ پھر یہ فیملیز کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل رہنا چاہیے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. تو وہ اسی پروفائل کے اندر رہ کے, مائی فادر ان لا از بریگیڈیئر. صحیح. اس وقت لیفٹنٹ بریگیڈیئر ٹو جنرل کا ان کا وہ چل رہا تھا. اوکے. اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی بھی ساری فوجی تھی, میری فیملی بھی فوج, تو بڑی چیزیں مشترک تھیں. صحیح. تو لگا کہ سوچ بھی ایک جیسی ہے. تو ان لوگوں نے جا کے دیکھا اور پھر میں نے بھی دیکھا. ہاں, اور 2-3 باتیں بھی کی. اچھا. لیکن وہ بڑا ایک مزے کا تھا قصہ. جب وہ نانی تھی ان کی, تو جب وہ کہتی ہے نا چائے انہوں کہے نا لے کے آئے, تو وہ چائے لے کر آئی نا لڑکی, تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے. اچھا. تو میں نے کہا او مائی گاڈ, اس نے پاؤں میں جوتے ہی نہیں پہنے. یوں کر کے میں نے شکل دیکھی تو اچھا. میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے, جو بھی اللہ کو منظور ہے. لیٹ بہت ہو گیا, کرو یار کہیں کرو, بس مکاؤ. یہ والا سین تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ میڈ ہی نہ ہو ان کی نا. یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سنو نا, لڑکی چائے لے کے آئی, تو میں نے کہا کیا پتہ یار میڈ ہو یہ. تو نانی اس کی کہتی ہے اے نا میری بیٹی. تو میں نے کہا تو کنفرم ہی ہو گیا. اچھا. وہ آئی اور وہ چائے رکھ کے, تو میں نے اپنے آپ سے کہا یہ تو کہتے تھے بڑی پیاری ہے, وہی بڑی پیاری. پھر میں نے کہا یار اللہ دی مرضی, ٹھیک ہے. مطلب وہ میڈ تھی یار, وہ گئی ہے. بعد میں جب وہ میری بیگم آئی ہے, میں نے کہا یار یہ تو بہت پیاری ہے. اوف. صحیح. میں سوچنے لگ گیا یار یہ میری بیگم بن رہی ہے. واقعی یار یہ تو بات, انسان کو نا خوبصورتی اچھی لگتی ہے, مان جو سارے. بالکل. کو بندہ کہتا نہیں میں خوبصورتی نہیں دیکھتا, نہیں بٹ اٹریکٹ آپ پہلے خاص ہوتے ہیں, سب دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے یہ حالانکہ دیکھنی نہیں چاہیے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے, کیونکہ اندر کا انسان جو ہے وہ بھی زیادہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑا. لیکن شکر الحمدللہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ مجھے ایسے ہی لگا کہ یار میڈ فار ایچ ادر والا. شکر ہے کہ وہ 2 جگتے میں مارتا ہوں, 2 وہ مار دیتی ہے مجھے. اچھا صحیح. ہاں دیٹ از کیوٹ. بالکل. اب آپ کے گانوں میں بھی ایک سوشل میسیجز ہوتے ہیں اور سوشل ایشوز ہوتے ہیں, یہ کیا شفٹ ہوا؟ نہیں پہلے بھی ہوتے تھے. سانو تیرے نال پیار ہو گیا, دل دی گل کہنی چاہیے, دل وچ رکھنی نہیں چاہیے, بول بدیشی بولی اپنی بولی بھولنی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک میسج تھا نا کہ اپنے کلچر کو نہ چھوڑو. بالکل. پھر چور والا گانا سنا ہوگا. اچھا سنا تھا. کون سا؟ اتنا کیوٹ گانا تھا وہ, میرا ہٹ نہیں ہوا زیادہ, لیکن میسج بہت بڑا تھا. دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, ہمدرد نہ سہی چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. کل رات میرے گھر میں چور آیا, چپکے سے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر بلایا میں نے اس کو, بٹھایا میں نے چائے کے ساتھ, تھوڑا کیک
کھلایا میں نے, پھیلنے لگا, لیٹنے لگا, اکھیاں دکھا کے تھوڑا اس کو ڈرایا میں نے, چور نے پھر پستول نکالی, چمکیلی پر کالی کالی, دل میرا ترکڑتا ترکڑتا دن تک دن, میں نے چور کو کان میں بتایا, میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میرے پاس اس سے بھی بڑی پستول ہے. یہ سن کے چور تھوڑا گھبرایا, اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا, رونے لگا. میں نے بولا چور بھائی رونا نہیں, کہاں سے آئے ہو, کہاں کو جاؤ گے, کہاں پہ ہے تیری منزل؟ بولو صبح سے تنہا گھوم رہا تھا, شہر میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا, ٹوٹے سارے خواب سہانے اپنے لگتے ہیں بیگانے, دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, ہمدرد نہ سہی چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. پھر کہتا ہے آج سے تم میرے بھائی ہو, رہ لینا میرے ساتھ یہیں, کھا لینا جو کھاؤں گا میں, پی لینا جو پیوں گا میں, رہنا نہیں. دل میرا چور چور غموں نے کیا تھا, میں نے دکھوں میں ہی بھیا جنم لیا تھا. دل کو چلا کے کچھ, من کو جلا کے کچھ کام تو کرنا پڑتا ہے, مشکل سے لڑنا پڑتا ہے, ہر شے کا وقت مقرر ہے, تقدیر سے لڑنا ٹھیک نہیں, بندوق کا موسم چلا گیا, اب عقل سے لڑنا پڑتا ہے. پہلے کمپٹیشن کم تھا, اب زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, ہمدرد نہ سہی چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. اوکے اب راہل بھائی, یہ تو ہو گئی آپ سے ساری باتیں. اب ہم آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک گیم کھیلیں گے. بٹ بفور دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک, سو یو گائز اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ سمر لاؤنج, وی ول بی بیک آفٹر دی بریک. Welcome back to Summer Lounge. It's time for the rapid fire segment, so let's just rapidly get fiery. ابرار بھائی یہ بتائیں کہ آپ اپنے گانوں میں پاکستانی جو ٹریڈیشنل پاکستانی میوزک ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور آپ کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے وہ؟ میری ضروری ہے کہ وہ کلچر, وہ جو ہم شیئر کرتے ہیں, وہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے تو وہ زندہ رہیں گی. بالکل, ورنہ ویسٹرن کلچر حاوی ہو جائے گا. بچے پہلے ہی ان کو ویسٹ کو فالو کرتے ہیں, ان کے گانے گانا شروع ہو گئے ہیں, ان کے پاس ٹاپکس بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں, ان کے ہیروز جن کو وہ لک اپ کرتے ہیں وہ بھی باہر ہی بن گئے ہیں سارے, جو آپ نے کہا تھا اور اس میں وہ کول لگتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میں تو اس کو زیادہ سنتی ہوں, میں اس کو سنتا ہوں, فلان پاکستانی. نو I don't know many Pakistani I've never heard singers. Pakistani music. Yeah, no. اچھا اب یہ بتانا ہے کہ no, this is not cool, I'm very sorry. تو میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ تو شیکسپیئر بھول جائیں گی, تینوں وارث شاہ سمجھاواں گا. یاد ہے آپ کو میرا وہ گانا تھا نا, کون سا گانا تھا وہ, وارث شاہ سمجھاواں گا, یہی تھا. You don't seem to know I love you baby, کیونکہ یہ جن زی کو کرنے کے لیے تھا. I can love you more than anybody else, I mean it, یعنی کہ سانو تیرے نال پیار ہو گیا. وہ تھا اپنے دیس دی ٹکٹ کٹا, تینوں سچا پیار دواواں گا, شیخ سپیر بھول جائیں گی, تینوں وارث شاہ سمجھاواں گا, وارث شاہ سمجھاواں گا. So I have always tried کہ to bring them back. تو آپ مانتے ہیں کہ میوزک کلچرلی اور سوسائٹی کو امپیکٹ کرتا ہے ایک طرح سے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کی میلوڈیز بھی اس طرح کی ہیں, آپ نے اتنی پرانی میلوڈیز بنی ہیں, وہ آج بھی ریکریٹ ہوتی ہیں, یو نو, وہ آج بھی, میں بھی ابھی گاڑی میں سنتا ہوا جاتا ہوں نچ پنجابن, یہ سانو تیری, اتنی خوبصورت میلوڈیز ہیں, مزہ آتا ہے سننے کا. تو ڈو یو تھنک دے امپیکٹ آور سوسائٹی ایز ویل؟ سرٹنلی, کیوں نہیں. دیکھو یہی تو ہماری انسپریشن ہوتی ہے نا یوتھ کی, جو یوتھ سن رہی ہوتی ہے, بالکل ٹینڈر ایج ہوتی ہے, ہاں جی, سلیٹ صاف ہوتی ہے, اس پہ جو بھی لکھ دیں, بالکل, تو اس پہ آپ رومانٹک گانا لکھیں گے نا تو آپ کے رومانٹک ہارمونس آنا شروع ہو جائیں سامنے, آپ کو کسی نہ کسی پہ پیار آنا شروع ہو جائے گا. آپ ماں کے بارے میں لکھیں گے نا, بالکل, تو آپ کو اپنی ماں پہ پیار آنا شروع ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی نہیں, تو وہ گانا تو امپیکٹ کر ہی رہا ہے. اگر آپ ملک کے بارے میں لکھیں گے تو آپ کے ملک کے بارے میں آپ کی تھاٹ چلی جائے گی. آپ پنجابی کا گانا لکھیں گے تو ایسٹ پنجاب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, پنجابی آڈینس سامنے آ جائے گی. اور اگر گانے کی ٹیون ایکسٹرا آرڈنری ہے تو کراچی کی آڈینس بھی اس میں
جمپ ان کرے گی اور وہ بھی دے ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا کہہ رہا ہے. جس طرح وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ مجھے آپ کا وہ دریا والا گانا بہت اچھا لگا. میں نے کہا دریا والا گانا کون سا؟ کہتی ہے آ دریا میں جا ڈوبی آ تالاب میں جا ڈوبی. میں نے کہا یہ تو میں نے گایا نہیں. آج دریا میں جا جڑیے نہیں آ ڈالا میں جا جڑیے. اس کو کہہ رہی تھی آ دریا میں جا ڈوبی آ تالاب میں جا ڈوبی. تو مطلب وہ اس کو ان کو یہ لگ رہا تھا. کہتی ہے آپ نے سائیکل والے گانے میں میرا نام لیا. میں نے کہا اس میں تو کوئی نام ہے ہی نہیں اور سائیکل تو نہیں ہو سکتا ہے نا اس کا نام. تو میں نے کہا اس میں تو کوئی نام نہیں. کہتی ہے نا اس میں آپ بار بار کہتے ہیں آجا زبیدہ سائیکل پہ آجا زبیدہ سائیکل پہ. لیکن سارا نہیں تو آدھا سمجھ تو آتا ہے نا اس کو. بالکل. سو آپ جو بھی گانا بنائیں گے لکھیں گے اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوگا. تو اس میں آپ کو پازیٹیو بات کریں گے تو یوتھ تک پازیٹیو میسج جائے گا. ہونا شوگر کوٹڈ چاہیے, کچھ نہ کچھ ان کو جو انٹرسٹ کرے وہ ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. لیکن اب ہماری باری ہے ریپڈ فائر کی. تو ریپڈ فائر میں یہ ہے کہ ان میں سے کن سیاستدان کو آپ کون سا گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ آصف علی زرداری. یار اس کو آصف بھائی جو ہے نا وہ ایک بڑے اچھے آدمی ہیں. میں پھر وہ قصہ سناؤں گا. آصف بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اچھا. میں نے کہا آصف بھائی یہ جو گندے گندے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں آپ سنتے ہیں؟ کہتے ہیں ابرار بھائی ایک ایک میسج میرے تک پہنچتا ہے. اچھا. اور میں نے کہا آپ کی کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اپنی نیکیاں مجھے دے جاتے ہیں اور میرے گناہ لے جاتے ہیں. ٹرو. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو جب ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو آصف زرداری آگے بیٹھے ہوں چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کے آئیے تشریف لائیے. بہت تاخیر کر دیا آپ نے, میں تو کب سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا. ٹرو. کیونکہ ہم ساری اپنی نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے ہوں. اتنا برا بلا ایک بندہ. واقعی ویسے. اور صدر پاکستان نہیں صبر پاکستان ہے وہ کہ وہ مسکراتا رہتا ہے پھر بھی. اور اس کے گناہ لے جاتے ہیں. اب آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا ہوگا $72 بلین آپ نے فلاں سے لے کے. آپ کہیں گے یار 72 بلین میں ساری زندگی دیکھا نہیں. ہوگا نہیں زرداری صاحب نے تو دیکھا تھا نا. تو کیوں آپ اپنے کھاتے میں لکھوا رہے ہیں؟ تو گانے کیا ڈیڈیکیٹ کروں میں ان کو؟ پیسہ پیسہ کرتی ہے کیوں پیسے پہ تو مرتی ہے. ٹھیک. آپ نے آصف بھائی مائنڈ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں. یہ اس کے نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی. میں نے وہ کہہ دیا, سے کہنے کے اوپر میں نے یہ کہا ہے. مریم نواز. میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال نی میں ڈکے ڈولے کھاواں. عمران خان. ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی. اچھا, ان میں سے کون سی ایکٹریس کو آپ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ صبا قمر. واٹ اے گڈ ایکٹریس. یس. واہ. اب گانا مجھے اتنے کہاں یاد ہوتے ہیں کہ میں ان کو اس کے لیے ایک گانا نہیں. گانے نہ کراؤ, ویسے میرے سے کمنٹس لے. چلیں کوئی پہلا ورڈ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے یہ نام سن کے کیا ہے؟ ون آف دا بیسٹ ایکٹریس آف پاکستان. ماہرہ خان. ون آف دا چارمنگ ویری چارمنگ ایکٹریس آف پاکستان. مہوش حیات. مہوش حیات از ون آف دا ویری آرٹیکولیٹ. اوکے. اینڈ ہانیہ عامر. ہانیہ از کیوٹ. اوکے. اچھا, کوئی آپ نے ایسا جھوٹ بولا ہو جو پکڑے گئے ہوں آپ؟ جس طرح بچپن میں اپنا رزلٹ کارڈ خود ہی بنا کے دے دیتا تھا اور پھر میں پکڑا گیا تو پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی. میں چھوٹا سا تھا, آپ کے نا جھوٹ پہ مجھے یاد آیا کہ میں اسٹڈیز میں بہت اچھا تھا. اچھا. تو میرا ایک دوست تھا ظفر, وہ کہتا تم کیا پاگلوں کی طرح محنت کرتے رہتے ہو, تمہیں ایک آئیڈیا دوں؟ میں نے کہا دو. کل پیپر ہے نا انگلش کا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے میں تو یہ کرتا ہوں کہ لائٹ سے پین سے نا اور اس سے کیا کہتے ہیں لیڈ پینسل سے نیچے پورا لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اوپر پین سے کر دیتا ہوں اور بعد میں رب کر دیتا ہوں. یار میں اتنا بے وقوف تھا, میں اس کی بات مان لیا. میں نے اتنی محنت کر کے, وہ مجھے اچھا خاصا آتا تھا, میں نے وہ پورا لکھا اور بڑا ٹائم لگ گیا مجھے. کبھی مجھے کہے میں کیا کر رہا ہوں, میں نہیں ظفر کہتا تھا, ظفر کہہ رہا تھا. خیر میں نے وہ پورا لکھ لیا. اگلے دن ہوتا نا کبھی کبھار آپ کی میڈم کہتی ہیں آج کمرے میں نہیں, آج باہر ٹیسٹ ہوگا لان میں. تو لان میں چلے گئے. لان میں اتنی لائٹ تھی,
मेरे सर पे आके खड़ी, अच्छा मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट, अच्छा मतलब होता ना एक टीचर आपके, वो मैं उनका फेवरेट 3 स्टूडेंट, मैंने जिंदगी में कभी हमेशा अप्रिशिएट ही कराया उनसे। तो चलती रही इधर से, तो अचानक उनके कदम मेरे पास आके रुक गए और मैंने यूं देखा, उन्होंने उसके बाद वो कदम काफी देर रुके रहे, फिर उनका एक मुंह मैंने नीचे आता हुआ देखा और फिर उन्होंने उठाई, फिर उन्होंने मेरे एक लगाई, मैंने कहा यू डिजर्व इट। तौबा की थी मैंने उसके दिन के बाद, बिल्कुल तौबा की थी मैंने एब्सोल्युटली। कि इस तरह की हरकत और उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। सो दैट वाज इट अबरार भाई, बहुत मजा आपसे बात करके। आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग यू और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मुझे नहीं मिलके। लगा कि आपसे, और आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू, वही होता है जो असल दिल की बात निकाल ले और Exactly. बिल्कुल गैर महसूस तरीके से Absolutely. बंदा खुल के बात कर तो सकता मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप टू सी यू आउटसाइड ऑफ द इंटरव्यू अगेन एंड या यू गाइस कीप वाचिंग समा लाउंज। थैंक यू सो मच।